بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت العلامہ مولانا محمد مجیب خان نقشبندی قادری مدثل ہلالی شیخ الجامعہ الجامعۃ السنیہ دارالعلوم طیبہ سے ملتمس ہوں، وہ ہمیں تحفظ عقید اہل سنت اور خدمات شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ عارف اللہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ہم تمام کو خطاب فرما استقبال فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ نحمده ونصلي على رسوله نور الاولین والآخرین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ لائق صد احترام حضرت العلامہ مولانا محمد شاکر علی رضوی نوری صاحب، امیر عالمی سنی دعوت اسلامی، حضرت العلامہ مولانا حسان فاروقی صاحب، امیر سنی دعوت اسلامی غیر منقسم آندھرا پردیش، دیگر علماء اکرام، سامعین اکرام، محترم حضرات، میں ابھی بہت زیادہ کشمکش میں ہوں کہ ہمارے کرم فرما حضرت علامہ مولانا حسان فاروقی صاحب نے جیسے ہی میں یہاں پہنچا تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ وقت کی نزاکت کے اعتبار سے آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ سمندر کو کوزے میں سما دیں۔ پھر عنوان بھی کچھ اس طرح ہے کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مولانا حسان فاروقی صاحب نے خود سے نہیں کہا
بلکہ انوار اللہ نے کہلوایا ہے۔ یقیناً حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ شریعت آگاہ، طریقت دستگاہ، فضیلت جنگ محمد انوار اللہ خان قدس سرہ العظیم بانی جانب جامع نظامیہ، یہ ایسی عظیم المرتبت بابرکت شخصیت کا نام ہے کہ انہیں خواجہ کی نگری سے وہ فیضان عطا ہوا کہ بحمدہ تعالی اگر یہ اپنے انواری فیضان سے مجھ جیسے گناہگار بڑے بےکس اور مجبور اور ناقص سے اس طرح مختصر وقت میں زیادہ بات کہلوائیں تو کوئی بعید بات نہیں۔ چنانچہ میں اسی تمہید میں گئے بغیر، کیونکہ ہم سب کو حضرت قبلہ سے خصوصی خطاب سننا ہے، اپنی گفتگو کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کی طرف آؤں، ایک مرتبہ بارگاہ سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدنا یا حبیبنا یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے جو مقدس نورانی کلمات پڑھنے کی سعادت حاصل کیا ہوں، وہ کلمات مقدسہ خصوصی طور پر حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے علم کے حوالے سے بیان کیے گئے ہیں، لیکن مزاج قرآنی ہم کو یہ بتاتا ہے کہ کبھی کوئی جملہ اور لفظ کسی خاص شخصیت کی طرف منسوب کر کے بیان کیا جاتا ہے، لیکن حکمی اعتبار سے، عمومی اعتبار سے وہ بہت زیادہ اپنے اندر وسعت رکھتا ہے۔ تو اس طرح میں جو آیت کریمہ کے چند نورانی الفاظ آپ کے سامنے پڑھے ہیں، اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، بے شک وہ تو علم والا ہے، بے شک وہ تو علم والا ہے۔ کیوں ہے؟ کہاں پڑھا ہے؟ کس یونیورسٹی سے فارغ ہے؟ کہاں کا تعلیم یافتہ ہے؟ بھئی اس کو اصول علم کہاں سے ملا ہے؟ تو رب قدیر آگے فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، بے شک وہ علم والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اس کو ہم نے پڑھایا ہے۔ وہ علم والا اس لیے ہے کیونکہ ہم نے اس کو سکھایا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، یہ الگ بات ہے کہ اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں۔ کیا ہے؟ جانتے نہیں ہیں۔ تو لوگوں کا نہ جاننا اور ہے، خدا کا پڑھانا اور ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کئی ایسی ہزاروں لاکھوں شخصیات کو پیدا فرمایا کہ جن کو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ خود اس سے علم عطا فرمایا۔ ایک علم انسان کے کسب سے نصیب ہوتا ہے، پھر وہ ایک خصوصی علم ہوتا ہے جو بارگاہ خداوندی سے نصیب ہوتا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ، حضرت بانی جامع نظامیہ قدس سرہ العزیز، یہ ایسی باربرکت شخصیت کا نام ہے، پھر ایسی صاحب معرفت شخصیت کا نام ہے، اور ایسی شریعت کی آگاہ شخصیت کا نام ہے، اور ایسی طریقت کو جاننے والی شخصیت کا نام ہے، اور ایسی حقیقت کا علم رکھنے والی شخصیت کا نام ہے، اور ایسی حکمت سے پر شخصیت کا نام ہے، ایسی نور ہدایت کو لی ہوئی شخصیت کا نام ہے، اور ایسے فیضان حدیث کو لی ہوئی شخصیت کا نام ہے، اور ایسی وضاحت قرآن لی ہوئی شخصیت کا نام ہے، اور ایسا محبت رسول
इरफान ली भी शख्सियत का नाम है, और ऐसा कमाल अदब रसूल ली भी शख्सियत का नाम है, और ऐसी खशियत इलाही रखने वाली शख्सियत का नाम है, और ऐसी खिदमत सुन्नियत का नूर अपने सीने में चमकाने वाली शख्सियत का नाम है कि इनको ये पूरे औसाफ बारगाह खुदाबंदी से अता किए गए हैं। तो इतनी बड़ी जामे शख्सियत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको सरजमीन दक्कन पर यकीनन इनकी जो फैजान निस्बत है वो हमें बताती है कि इनको रब्बे कदीर ने ख्वाजा के इशारे या ख्वाजा की तमन्ना के मुताबिक दक्कन की सरजमीन पर भेजा। दोस्तों, क्योंकि मुझे बहुत मुख्तसर अंदाज में अर्ज करना है, मैं बहुत ज्यादा तवील ख्यालात लेकर आपके सामने आया था। मैं मजबूर हूं कि आपसे एक जुमला अर्ज करूं कि जिस तरह मुस्तफा खुदा की अता है, फिर ख्वाजा मुस्तफा की अता है, ठीक बिला तशबीह व तमसील अनवारुल्लाह ख्वाजा की अता है। आपको हमको मालूम होना चाहिए कि हजरत शेखुल इस्लाम कुद्दसा सिर्रुहुल अजीज ये सिलसिले चिश्तिया से ताल्लुक रखते हैं। आपके अंदर चिश्ती नूर जगमगा रहा है, कादरी नूर जगमगा रहा है, नक्शबंदी नूर जगमगा रहा है, सहरवर्दी नूर जगमगा रहा है। जब इतने सारे नूर एक हस्ती में जमा हो जाते हैं तो उस हस्ती को अनवारुल्लाह कहा जाता है। वो अनवारुल्लाह है। हजरत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के किस कमाल को मुझ जैसा नाकिस आदमी बयान कर सकता है। मैं कोई कमाल आपका बयान नहीं कर सकता, सिर्फ मैं ये अर्ज कर सकता हूं कि जितनी हिकमत व दानाई, रुश्तो हिदायत का नूर, फलसफे और हिकमत का नूर, रद्दे वहाबियत का जितना ज्यादा आपने इस सरजमीन और इस खित्ते पर काम अंजाम दिया, फिर रद्दे मज़ाहिबे बातिला कि जिस तरह आपने सरकूबी अंजाम दी, इन सारे कामों से हमको पता चलता है, मालूम होता है कि अल्लाह के हबीब सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे बहुत सारे ये काम लिए हैं। हजरत शेखुल इस्लाम बानी जामे निजामिया ये उस शख्सियत का नाम है जो बदअकीदा, बदमज़हब, बेअदब, गुस्ताख अफराद का सिर्फ खातिमा नहीं चाहते। एक होता है बुरे शख्स को खत्म करना, दूसरा होता है बुरी फिक्र को खत्म करना। दोस्तों, अफराद को खत्म करने से फिक्र खत्म नहीं होती। फिक्र और चीज होती है, फिक्र एक वबा होती है। फिक्र ऐसी न दिखाई देने वाली चीज होती है कि जिसकी सरकूबी के लिए बहुत ज्यादा ज़हनी फिक्री तवानाई की जरूरत होती है। दोस्तों, ये जो अकीदा होता है, अकीदा किस चीज का नाम है? अकीदा मैं मुख्तसर अर्ज करूं कि अकीदा एक फिक्र का नाम है। जब कोई अकीदा, कोई फिक्र सही होती है तो उसको हम सही अकीदा कहते हैं। जब कोई फिक्र गलत होती है तो उसको हम बदअकीदगी कहते हैं। तो फिक्र का नाम अकीदा है। हजरत शेखुल इस्लाम की जितनी तसनीफात हैं, जितनी तालीफात हैं, जितनी किताबें हैं, उन किताबों को अगर खंगाला और पढ़ा जाए तो हमें आपकी जात में एक ऐसा उन्सुर दिखाई देता है, एक ऐसा कमाल दिखाई देता है कि हजरत शेखुल इस्लाम सिर्फ अफराद का खातिमा करके पुरसुकून जिंदगी गुजारने वाली शख्सियत नहीं है, बल्कि जो फिक्र एक वबा के तौर पर मुआशरे में फैल रही है,
بدعقیدگی کی، بے عملی کی، بد کرداری کی، بد اخلاقی کی، بدتمیزی کی، بے ادبی کی، اس ساری فکر کے خاتمہ کرنے والی ہستی کا نام شیخ الاسلام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ معاملہ بہت مشکل ہوتا ہے فکر کو ختم کرنا۔ حضرت شیخ الاسلام نے اتنا زیادہ اپنے قلم سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے فیصلوں سے، اپنے خزایا سے یہ بدعقیدی کی فکر کا خاتمہ فرمایا ہے کہ جس کو دیکھ کر ہم کو ہمارے اندر یہ حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعی بدعقیدگی کے خاتمے کے لیے کس نہج اور کس انداز سے کام کیا جائے۔ دوستو، میں آخری مراحل میں آ رہا ہوں۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ کے بارے میں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ شیخ الاسلام نے نماز کے عنوان پر کوئی کتاب نہیں لکھی، زکوٰۃ کے عنوان پر کوئی مستقل کتاب نہیں۔ مختصراً عرض کروں کہ عمل کے اعتبار سے، عمل کے مضمون اور عنوان پر شیخ الاسلام نے کوئی تصنیف تحریر نہیں فرمائی۔ حضرت شیخ الاسلام جب بھی تصنیف فرماتے ہیں تو عقیدے کے عنوان، سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی ادب رسول کے عنوان پہ، محبت رسول کے عنوان پہ، عظمت رسول کے عنوان پہ حضرت شیخ الاسلام کا یہ عمل، یہ طرز زندگی ہم کو بتا رہا ہے کہ حضرت شیخ الاسلام کو اس زمانے میں جو آج سے 100-150 سال پہلے کا زمانہ ہے، اس زمانے میں بھی جبکہ بدعقیدگی ظاہر ہو رہی تھی، بدعقیدگی ابھی ظہور پذیر ہو رہی تھی، بدعقیدگی نکل رہی تھی، تو اس زمانے میں حضرت شیخ الاسلام نے محسوس فرما لیا تھا کہ یہ جو بدعقیدگی کی کیفیت ایک وبا کے طور پر، ایک غلط فکر کے طور پر ابھی ظاہر ہو رہی ہے، اس کا خاتمہ دلائل کے ہتھیار کے ساتھ، براہین کے ہتھیار کے ساتھ، معقولی انداز کے ساتھ، منقولی انداز کے ساتھ، عقلی توانائی کے ساتھ، نقلی توانائی کے ساتھ اس کا خاتمہ کرنا ضروری ہے۔ لہذا حضرت شیخ الاسلام نے اپنے لیے یہ عنوان منتخب کر لیا کہ آنے والا جو 100 سال بعد کا زمانہ ہے، ابھی یہ بدعقیدگی اب تو ظہور اس کا ہو رہا ہے، 100 سال کے بعد جوان ہوگی تو اس وقت لوگوں کا ایمان نہیں بچے گا، لوگوں کا جو اسلام ہے وہ اپنی اصلی حالت پہ نہیں رہے گا۔ تو حضرت شیخ الاسلام نے یہ محسوس کر کے اس وقت جو اپنے آپ کو دلائل سے مسلح کر کے تحریرات اور تصنیفات کی شکل میں کتابیں آپ نے جو رقم فرمائی، وہ اس طرح کام آئی کہ جو ظہور ہو رہا تھا وہ ظہور مدھم ہو گیا، اور جو مسلک حق کے ساتھ اہل سنت و جماعت کی صف میں قائم تھے، عوام، علماء، فقہا، اس زمانے کے اہل علم اور اہل دانش، یہ سب کے سب ان دلائل کے بہت زیادہ مضبوط قلعے کے اندر محفوظ نظر آنے لگے، محفوظ ہو گئے۔ چنانچہ چند ایک مثالیں عرض کر کے میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ حضرت شیخ الاسلام کا جو انداز ہے کہ فکر ختم ہو، بری فکر ختم، وہ اس طرح نرالا ہے کہ دلائل کی بھرمار کرتے ہوئے آپ جب تبصرہ اور نتیجے پہ آتے ہیں تو ایسی تلوار پھراتے ہیں کہ سامنے والا مخالف پھر پلٹ کے کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ یہ آپ کا تحریری کمال ہے، پلٹ کے کوئی پھر اعتراض نہ کر سکے۔ یہ الگ بات ہے کہ ابتدائی تحریر میں آپ کچھ پوچھنے کا موقع بھی دیتے ہیں، کوئی اپنے اندر اس طرح کی خیالی وسعت رکھتے ہیں کہ پلٹ کے سائل پوچھے، اعتراض کرے، تاکہ اعتراض کھل کے سامنے آئے۔ جب اس کو موقع دیتے ہیں پھر اعتراض پہ اعتراض کرتا ہے بعض وقت، تو آپ ایسا مسکت جواب دیتے نظر آتے ہیں کہ پھر قیامت تک وہ اعتراض نہ کر سکتے۔ چنانچہ ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جب قادیانی وبا دنیا میں عام ہو رہی تھی، پھیل رہی تھی، ابھی دکن کی سرزمین پہ نہیں آئی تھی، ابھی وہ پہنچنے والی تھی،
حضرت شیخ الاسلام نے سب سے پہلے غلام قادیانی کے 1000 صفحات پر مشتمل اس کی جھوٹی کتاب ازالت الاوہام کے مقابلے میں، بھئی وہ بھی 1000 صفحات پر کتاب لکھا تھا جھوٹی نبوت کی تائید میں، تو 1000 صفحات پر مشتمل ازالت الاوہام جب غلام قادیانی کی طرف سے آئی تو حضرت شیخ الاسلام نے اس کے رد میں افادت الافہام کی 2 ضخیم جلدیں تصنیف فرمائی۔ یہاں رک کے عرض کروں کہ وہ جو ضخیم تصنیف افادت الافہام کی 2 جلدوں کی صورت میں جب منظر عام پہ آئی تو الحمدللہ یہ بات یاد رکھیں، جو جوہری ہوتا ہے وہ جوہری کو پہچانتا ہے، جو امام ہوتا ہے وہ امام کو جانتا ہے، جو مقدس ہوتا ہے وہ مقدس کا علم رکھتا ہے، سبحان اللہ سبحان جو صاحب عرفان ہوتا ہے وہ صاحب معرفت کو جانتا ہے۔ تو یہاں یہ عرض کر رہا ہوں، حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضرت سیدنا امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ افادت الافہام کے ذکر کے ضمن میں عرض کر کے آپ کے سامنے بات بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت شیخ الاسلام کی یہ جو تصنیفات ہیں 2 جلدوں کی شکل میں منظر عام پہ آئی، قادیانیت کے رد میں تقریباً 650 صفحات پر یہ مشتمل ہے۔ جب یہ منظر عام پر آئے تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب یہ 2 جلدیں پہنچی تو اس وقت اعلیٰ حضرت نے ان کو پڑھا تو اعلیٰ حضرت نے رقم فرمایا، پھر مکتوبات شریف میں آج بھی موجود ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضرت شیخ الاسلام سے کتابت کی شکل میں، کتابت کے ذریعے سے وہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ صرف افادت الافہام کی 2 جلدیں پڑھ کر یہ عظیم المرتبت، یہ عظیم البرکت شخصیت، کیونکہ وہ امامت میں مسلم شخصیت دوسرے مسلم امام کو جانتی ہے، سبحان اللہ، تو وہ کہتے ہیں کل تصانیف کا شوق ہے، جملہ ملاحظہ فرمائے، سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، دیگر کل تصانیف کا شوق ہے، قربان جائیں جملے پر، کل تصانیف مطلوب نہیں ہے، کل تصانیف کا شوق ہے۔ شوق ہو گیا تھا اعلیٰ حضرت کو شیخ الاسلام کی کتابیں دیکھنے کا، شیخ الاسلام کی تصنیفات کو پڑھنے کا، شیخ الاسلام کی سطروں کو کھنگالنے کا۔ آپ فرماتے ہیں کل تصانیف کا شوق ہے، اگر باقیمت ملتی ہیں، کیا بات ہے، کیا ہے کہ اگر باقیمت ملتی ہیں تو قیمت سے اطلاع دی جائے نہیں بخشی جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، قیمت سے کیا کیا جائے؟ بھائی اطلاع بخشی جائے، یہ اطلاع بخشی جائے۔ دوستو یہ کیا ہے؟ بس میرے ناقص خیال میں آتا ہے کہ یہ خاطریت کا نور ہے جو بریلی سے لے کر دکن کی سرزمین تک چمک رہا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ ادب مصطفیٰ کا نور ہے، یہ محبت مصطفیٰ کا نور ہے، یہ عظمت مصطفیٰ کا نور ہے جو سارے ہندوستان کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ تو دوستو یہ جو جلسہ جہاں آپ کر رہے ہیں، یہ جو اجتماع ہو رہا ہے، میں مشکور اور ممنون ہوں ہمارے امیر صاحب کا، غیر منقسم آندھرا پردیش تو نگران صاحب کا، کہ الحمدللہ انہوں نے اس کا نام کیا رکھا، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، کیا نام ہے اس کا؟ وادی انوار، بولیے بھائی، وادی انوار، وادی انوار، کیا نام ہے؟ وادی انوار، وادی انوار، وادی انوار۔ یاد رکھیں جب کہیں کسی جگہ عمارت بنانا ہو، 200 گز کا پلاٹ ہو، تو وہاں پر جو سنگ بنیاد کا پتھر رکھا جاتا ہے تو پورے میدان میں نہیں رکھا جاتا، پورے میدان میں نہیں رکھا جاتا، ایک مخصوص چھوٹی سی جگہ میں رکھا جاتا ہے۔ تو دوستو یہ جو وادی انوار ہے، یہ جو عیدگاہ امیر عالم کا نام رکھا گیا ہے اور اس سے منسوب کیا گیا ہے، ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ صرف عیدگاہ امیر عالم وادی انوار ہے،
بلکہ پورا ہندوستان وادی انوار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پورا ہندوستان وادی انوار ہے. پورا ہندوستان کے اندر حضرت شیخ الاسلام کی تصنیفات اور تالیفات کا نور پھیلا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز آگے فرماتے ہیں ایک مقام پر کیا فرماتے ہیں سنیں. کتنی غربت تھی, کتنی محبت تھی بھئی, کتنا ایک دوسرے کا پاس و لحاظ تھا. سبحان اللہ سبحان حقیقت میں علم والے وہ تھے. کیا بات ہے. سبحان اللہ بھئی علم والے ان کو کہا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حقیقت میں علم والے یہ تھے. پھر اس کے بعد ایک مقام پہ مکتوبات میں آپ فرماتے ہیں حضرت کے حوالے سے ہی کیا فرماتے ہیں کہ حضرت بابرکت کیا جملہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں شیخ الاسلام کے حق میں کہ حضرت بابرکت جامع الفضائل, سبحان اللہ لامع الفواضل, شریعت آگاہ, سبحان اللہ. طریقت دستگاہ, یہ کلمات آپ ارشاد فرماتے ہیں شیخ الاسلام کے حق میں. یہاں ہم شیخ الاسلام کے لیے کیا لقب دیا گیا ہے بادشاہ کی طرف سے؟ فضیلت جنگ. تو فضیلت واحد ہے, یہ ایک فضیلت تو بتاتا ہے. حضرت اعلیٰ حضرت ادھر سے آواز دیتے ہیں کہ انوار اللہ کی ذات یہ فضیلت والی نہیں ہے, فضائل والی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ کا جملہ ہے جامع الفضائل, کیا بات ہے. سبحان لامع الفواضل, شریعت آگاہ, سبحان طریقت دستگاہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حضرت جملہ ہے. زندہ باد. چنانچہ دوستو جب افادت الافہام کی شکل میں ایسی منور تصنیف اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچی, 2 جلدیں آپ نے پڑھی تو آپ نے برملا تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ قادیانی مخذول کے بارے میں 2 جلدیں پڑھاؤں. وہ جو آپ نے فرمایا تھا کل تصانیف کا شوق, اس کے بعد فرمایا کہ قادیانی مخذول کے بارے میں 2 تصنیفات پڑھنے میں آئے ہیں. پھر آپ نے فرمایا ذرا دیکھیے کتنی الفت اور محبت اور کتنی قربت ہے کہ آپ آگے فرماتے ہیں کہ ایک صاحب کے سامنے تعریف کیا, وہ لے کے بھی گئے. کیا ہے؟ میں یہاں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ لوگ تو کتاب خریدتے ہیں لیکن ذرا ہماری علماء برادری میں کتاب کسی عالم سے پیسے دے کے خریدنا, قیمت دے کر کتاب خریدنا, یہ ذرا تھوڑا سا نرالا معاملہ ہے. لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو جملہ ہے آپ ذہن کی اپنی کوٹری میں اس کو بند کر کے لے جائیں کہ قیمت سے اگر باقیمت ہے تو قیمت سے اطلاع بخشی جائے. تو اعلیٰ حضرت وہ افادت الافہام کی 2 جلد یا ان کے علاوہ جتنی تصنیفات ہیں وہ قیمت دے کے خریدنا چاہتے ہیں. اعلیٰ حضرت کس عظیم المرتبہ شخصیت کا نام ہے, کیسی عظیم البرکت شخصیت کا نام ہے. اتنی بڑی عظیم المرتبت اور عظیم البرکت شخصیت, وہ دوسروں کے لیے, دوسرے امام کے لیے اتنی گنجائش رکھتے ہیں کہ زمانہ ان کو عظیم البرکت کہتا ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضرت بابرکت ہیں شیخ الاسلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. بابرکت ہیں شیخ الاسلام. تو ایک دوسرے کے لیے اتنا پاس و لحاظ, ایک دوسرے کے ساتھ اتنی جو الفت ہے, یہ الفت قادریت اور چشتیت کا فیضان ہے, یہ محبت رسول کا فیضان ہے. چنانچہ جب یہ 2 جلدیں ہو گئیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ادھر قادیانی خاموش نہیں بیٹھا. اس زمانے میں اس کا ایک خلیفہ تھا نام نہاد, نعوذ باللہ, تو اس نے کتاب لکھی تائید الحق. کیا کتاب لکھی؟ تائید الحق. افادت الافہام کے رد میں لکھی. جب افادت الافہام کے رد میں تائید الحق لکھی گئی تو وہ ایسے اچنبے والی کتاب تھی کہ لوگ دھڑے سے دھڑے اس فکر کے ساتھ ہو جائیں. تو اس کے بعد حضرت شیخ الاسلام نے لکھا تائید الحق کے مقابلے میں انوار الحق. انوار الحق ایسی بے مثال اور مسکت کتاب ہے
کہ آج تک اس کا جواب قادیانیت کی طرف سے نہیں آیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شیخ الاسلام زندہ باد، فیضان شیخ الاسلام زندہ باد۔ تو دوستو، حضرت شیخ الاسلام عبارت ہے ادب رسول کے نور کی۔ حضرت شیخ الاسلام یہ ذات عبارت ہے محبت رسول سے۔ حضرت شیخ الاسلام یہ ذات عبارت ہے الفت رسول سے۔ حضرت شیخ الاسلام یہ ذات عبارت ہے نور ہدایت سے۔ حضرت شیخ الاسلام یہ ذات عبارت ہے رشد و حکمت سے۔ حضرت شیخ الاسلام یہ ذات عبارت ہے حکمت و فلسفہ سے۔ حضرت شیخ الاسلام یہ ذات عبارت ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ کے ضمن میں نور فراست سے۔ حضرت شیخ الاسلام کی ذات عبارت ہے عارف باللہ کے لقب کے ضمن میں نور معرفت سے۔ حضرت شیخ الاسلام کی ذات یہ عبارت ہے فضیلت جنگ کے لقب کے تحت میں فضیلت سے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں، ہر قسم کا نور، ہدایت کا نور، فلسفے کا نور، اسلامی سیاست کا نور، فراست کا نور، حکمت کا نور، ہدایت کا نور، ملت اور دین کی خدمت کا نور اور حدیث کی خدمت کا نور، قرآن کی وضاحت کا نور، ثقافت کا نور، فقاہت کا نور اور فہامت کا نور اور سارے نور جتنے نور ہو سکتے ہیں، جب وہ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، ایک ہستی میں آ جاتے ہیں، تو اس ہستی کو انوار اللہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ہستی انوار اللہ ہے۔ تو چنانچہ آپ سے میری گزارش ہے کہ حضرت شیخ الاسلام کے اس محصور قلعے میں آ جائیں جس کو حضرت شیخ الاسلام نے دلائل و براہین کی شکل میں بڑے بڑے مضبوط پتھر لگا کر وہ قلعہ تعمیر فرمایا ہے۔ تو آپ تصنیفات سے قریب ہوں، جب یہ مضبوط قلعے کے اندر آپ آ جائیں گے تو پھر سنیت کی حفاظت ہوگی، سنیت کی حفاظت ہوگی۔ تو حضرت شیخ الاسلام عقائد کو بچانے کے لیے ایک دیوار کھڑی کرنے والی شخصیت کا نام نہیں بلکہ دلیلوں کا قلعہ بنانے والی شخصیت کا نام۔ سبحان اللہ۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ رب قدیر ہم سب کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قدس سرہ العزیز اور شیخ الاسلام حضرت بانی جامع نظامیہ کے نور سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔